إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه. ہر طرح کی تعریف و توصیف، بزرگی، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہیں، جس نے تنہا اس کائنات کو پیدا کیا. بے شک وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. بے شمار درود و سلام نازل ہو ہمارے تمام پیغمبروں پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے اللہ رب العالمین نے اس دین کو مکمل کیا اور ہماری ہدایت و رہنمائی کا ذریعہ بنایا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم حاضرین جمعہ، ابھی میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ حضرات کے سامنے سورہ لقمان سورہ نمبر 31 کی آیت نمبر 13 کا ٹکڑا پڑھا ہے. آج میرے خطبے کا موضوع جو ہے، جمعے کا خطبہ جو ہے، اس کا موضوع ہے حضرت لقمان کی نصیحت. پہلے جان لیں کہ لقمان جن کے آگے میں نے حضرت لگایا ہے، یہ نبی نہیں تھے، نہ نبی کے پیروکار تھے، بلکہ حضرت لقمان ایک نیک انسان تھے. اللہ رب العالمین نے ان کو حکمت سے نوازا تھا. سلیم العقل اور سلیم الفطرت انسان، نیک انسان جب اللہ رب العالمین کو کوئی نیک انسان پسند آتا ہے تو اللہ رب العالمین قرآن مجید میں اس کی باتوں کا تذکرہ کرتا ہے. کوئی ضروری نہیں کہ وہ انسان نبی ہی ہو یا رسول ہی ہو. تو حضرت لقمان جو ہیں، ان کی کچھ نصیحت ہیں جو اب آخری وقت میں اپنے بیٹے کو وہ کر رہے ہیں. تو وہ اپنے بیٹے کو رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین کو ان کی نصیحت اتنی پسند آئی کہ اللہ رب العالمین نے سورہ لقمان میں ان کو درج کر دیا. ہمارے لیے بھی وہ نصیحت ہے. پہلی بات تو حضرت لقمان کے واقعے سے اور اس سورہ سے یہ پتہ چلتی ہے کہ باپ کو بیٹے کو نصیحت کرنی چاہیے. آج جو دوریاں ہیں ہمارے اور ہمارے والدین کے درمیان، ان کو کم کرنا چاہیے. بچوں کو اپنے والدین سے لگاؤ ہونی چاہیے، اور والدین کو اچھی نصیحتیں اپنے بچوں کو کرنی چاہیے. یہ نیک انسانوں کا، نیک لوگوں کا طریقہ ہے. آج والدین یا والد خاص طور سے
کاروبار میں، اپنی تجارت میں، اپنی جاب میں اتنا مصروف ہے کہ وہ بچوں کو وقت نہیں دے پا رہا ہے، جبکہ والدین جیسی تربیت کرتے ہیں ویسا ہی بچہ ہوتا ہے۔ اور پھر جب بچہ سرکشی کرتا ہے، کوئی غلط کام کرتا ہے یا سچی راہ چھوڑ دیتا ہے، پھر کمپلین ہوتی ہے والدین کو کہ ہمارا بچہ بگڑ گیا۔ لیکن جب تربیت کی اس کی عمر تھی تب آپ کے پاس وقت نہیں تھا، آپ اپنے کاروبار کو چمکا رہے تھے، آپ کی پوری توجہ دنیا کمانے پر تھی، اور اولاد ہاتھ سے نکل جاتی ہے، بچے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں، چاہے وہ لڑکوں کا مسئلہ ہو چاہے وہ لڑکیوں کا مسئلہ ہو۔ حضرت لقمان نے جو اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی آخری وقت میں، وہ کیا ہیں؟ اللہ رب العالمین نے سورہ لقمان میں آیت نمبر 13 سے کچھ نصیحتیں حضرت لقمان کی تذکرہ کیا ہے ان کا، سنیے ان کو۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، اور جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، اور جبکہ وہ اس کو نصیحت کر رہے تھے۔ کہنا بھی ہے یہاں پر اور نصیحت بھی کرنا، کہنا مطلب الگ ہو گیا، کوئی بات کہی جاتی ہے، لیکن نصیحت جب کی جاتی ہے تو اچھی چیزوں کی نصیحت کی جاتی ہے۔ یا بنیا، اے میرے پیارے بچے، پہلی بات یہ پتہ چلی کہ بچوں سے پیار کرنا چاہیے، پیار سے بولنا چاہیے۔ ہر انسان تکریم کا محتاج ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم نے حضرت انسان کو بڑی تکریم دی ہے، ہم نے احسن تقویم پہ پیدا کیا اس کو۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے اس کی بڑی عزت کی ہے، اس کو علم دیا، فرشتوں سے سجدہ کروا دیا۔ ہر انسان محترم ہے۔ اللہ رب العالمین نے سب سے بہترین ساخت پر انسان کو پیدا کیا۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، سب سے احسن تقویم پہ پیدا کیا، سب سے اچھی ساخت پیدا کیا۔ تو ہر انسان تکریم والا ہے، ہر انسان کی عزت ہونی چاہیے۔ باپ بھی بیٹے کی عزت کرے اور پیار سے بولے، اے میرے پیارے بچے، یا بنیا لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، یہ آیت نمبر 13 ہے۔ سب سے پہلی نصیحت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کی کہ میرے پیارے بیٹے، اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا۔ اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو بنایا ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، وہی اولاد دینے والا ہے، تو اللہ سے ہی مانگنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، اس کے علاوہ کسی کو اپنا حاجت روا مشکل کشا مت سمجھنا۔ تمام پیغمبروں کی یہی تعلیم سب سے پہلے رہی۔ تمام پیغمبروں کی پہلی تعلیم توحید، ایک اللہ کی عبادت۔ ہمارا کلمہ بھی وہی سکھاتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر اللہ رب العالمین، ایک اللہ کی عبادت ہونی چاہیے۔ ہم سورہ فاتحہ میں اقرار کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی سوال کرتے، تجھ سے ہی مانگتے ہیں۔ ہم عبادت بھی اللہ کی کریں اور مانگے بھی اللہ سے، بلکہ اللہ سے ہی صرف مانگے اور اللہ کی ہی عبادت کریں۔ ہماری نماز، ہماری تمام عبادتیں، ہمارا روزہ، ہمارے اخلاق و اطوار، ہمارا رہن سہن، جتنا بھی ہے، اگر ہم اسلامی ڈھنگ سے رہتے ہیں تو عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ تمام چیزیں اللہ رب العالمین کے لیے ہونی چاہیے۔ ہم نماز پڑھیں تو ایسا نہ لگے کہ ہم کسی کو خوش کر رہے ہیں، بلکہ ہم اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جو سانسیں ہم کو عطا کی ہیں ظہر سے عصر تک، عصر میں اس کا ہم شکر ادا کریں گے۔ عصر سے لے کر کے مغرب تک اللہ رب العالمین نے جان بخشی ہے اگر ہماری، تو ہم مغرب میں شکر ادا کریں گے۔ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ شرک کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنا شرک ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو یہ سمجھنا کہ یہ بھی دعائیں پہنچاتے ہیں،
یا ان کے اندر کچھ پاور اللہ رب العالمین نے دے رکھی ہے، ہوا یہی چلائیں گے، نعوذ باللہ۔ اگر ایسا ہمارا عقیدہ ہے تو ہم شرک میں ملوث ہیں۔ جو کچھ بھی کرتا ہے اس کائنات میں اللہ رب العالمین کرتا ہے، اور یہ کائنات ہم کو بتاتی بھی اس چیز کے بارے میں ہے۔ اگر ایک اللہ کے علاوہ کئی اور اللہ ہوتے، کئی اللہ ہوتے، تو یہ نظام کائنات جو چل رہا ہے درہم برہم ہوتا۔ ہر خدا اپنی خدائی کو منوانے کے لیے کہ آج میں سورج نہیں نکالوں گا، اگر کسی اور کا سورج ہوتا تو چاند کا کوئی مالک ہوتا اور تو وہ خدا کہتا کہ میں آج چاند کو نہیں نکلنے دوں گا۔ یہ فطرت کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ یہ فطرت ہم کو بتاتی ہے، جو صبح شام ہوتی ہیں، یہ بتاتی ہے کہ اللہ رب العالمین اکیلا تنہا ہے جو پوری کائنات چلا رہا ہے، اور اس کے سب مخلوق ہیں وہ تابع ہیں، اکیلا خالق ہے، کوئی اور خالق نہیں۔ تو پہلی نصیحت حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کی، اے میرے پیارے بیٹے دیکھو شرک مت کرنا۔ شرک کے بارے میں اللہ رب العالمین نے سورہ نساء کی آیتوں میں، 2 آیتوں میں بالکل کلیئر کر دیا، واضح، کہ اللہ سب کچھ معاف کر سکتا ہے، شرک نہیں معاف کرے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ رب العالمین شرک نہیں معاف کرے گا، باقی دنیا کے تمام گناہ معاف کر سکتا ہے۔ تو شرک کیا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ شرک ہے۔ اللہ رب العالمین شرک نہیں معاف کرے گا، تو ہم کو شرک سے دور رہنا چاہیے۔ سب سے پہلی نصیحت ایک باپ کے لیے جو اپنے بیٹے کو کرے گا، وہ سب سے پہلی نصیحت ہے شرک سے دور رکھنا، اپنی اولاد کو شرک سے دور رکھنا۔ دوسری نصیحت، بلکہ اس کے 13ویں آیت کے بعد 14 15 یہ 2 آیتیں ہیں، اس میں ماں باپ کا مرتبہ بیان کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ یقیناً تمہارے ماں باپ نے تم کو جنم دیا ہے، تم کو پیدا کیا ہے، وہ تمہارے مربی ہیں، انہوں نے تم کو تربیت دی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ماں باپ کہنے لگے کہ تم شرک کرو تو شرک کرنے لگنا۔ ان کا مقام و مرتبہ ہے، ان کی اہمیت ہے، ان کی فضیلت ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے دنیا میں۔ لیکن اگر وہ بھی جنہوں نے تم کو پیدا کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ شرک کرو تو ان کی بات مت ماننا، لیکن اچھا سلوک کرنا دنیاوی معاملوں میں۔ جبکہ اللہ رب العالمین نے تمام آیات میں اپنے بعد سیدھے ماں باپ کا ذکر کیا کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، لیکن یہاں پر حضرت لقمان کی نصیحت کے بعد اللہ رب العالمین یہ کلیئر کر دیا کہ دیکھو ایسا نہ ہو کوئی باپ یا ماں مشرک ہو اور مشرک چیزوں کا حکم دیتا ہو، شرک کرنے کا حکم دیتا ہو، تو ایسے میں والدین کی بات نہیں مانی، لیکن ہاں دنیا کے طور طریقے، ان کا رہنا سہنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ پہلی نصیحت جو ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم اپنی اولاد کو ٹرانسفر کریں، وہ ہے شرک سے بچاؤ۔ عقیدہ درست ہے، سب کچھ درست ہے انشاءاللہ۔ یہ عقیدہ ہے ہمارا، سب سے بڑی نعمت ہے یہ ہماری، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ دوسری نصیحت آیت نمبر 16 میں اللہ رب العالمین نے ذکر کی ہے سورہ لقمان کی، یا بنیا انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بہ اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اے میرے بیٹے، نصیحت پیار کے انداز میں، پھر حضرت لقمان کہہ رہے ہیں اپنے بیٹے سے کہ اے میرے بیٹے، کہ اگر تم ذرہ برابر بھی نیکی کرتے ہو، ذرہ مطلب اس کا بھی کچھ وزن ہوتا ہے، اگر تم چھوٹی سے چھوٹی ذرہ برابر بھی کوئی نیکی کرتے ہو، چاہے وہ چٹانوں کے اندر کرو جا کر کے تم، یا خلا میں آسمانوں میں کرو جا کر کے تم، یا زمین میں کہیں بھی کرو، یا زمین کے اندر کرو جا کر کے، اگر کوئی نیکی ہے تمہارے حصے کی، تو اللہ رب العالمین اس کو سامنے لے کر کے آئے گا۔ نیکی چھپ نہیں سکتی، کسی بھی نیکی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حقیر نہ جانو، یہاں تک کہ اپنے مسلم بھائی سے خندہ پیشانی سے ملنا ہو، مسکرا کر کے ملنا ہو،
چھوٹی سے چھوٹی نیکی جو تم نے رات کے اندھیرے دن کے اجالے یا بیابانوں میں یا آسمانوں میں زمین میں کہیں بھی کی ہے، اللہ رب العالمین تم کو لے کر کے آئے گا اس پر۔ اللہ رب العالمین کے لیے ایک نیکی کی بھی اہمیت ہے تمہاری۔ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ رب العالمین باریک بین ہے اور ہر چیز سے باخبر ہے۔ باریک بین ہے نا، اسی لیے چھوٹی سے چھوٹی نیکی پر اللہ رب العالمین اجر دیتا ہے ہم کو۔ ہم آپ نیکی کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ چھوٹی نیکیاں ہیں، کوئی بھی نیکی چھوٹی نہیں ہوتی ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک، اس کے بعد یہ آیت آئی ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی نیکیاں بھی، یہاں تک کہ والدین کو پانی دینا، والدین کے پیر دھونا، یہ سب بڑی نیکیاں ہیں، چھوٹی سے چھوٹی نیکیاں۔ اس کے بعد ایک اور نصیحت کی، آیت نمبر 17، یا بنیہ اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ یہ آیت نمبر 17 ہے۔ اے میرے پیارے بیٹے، تیسری بار اقم الصلاۃ، نماز کو قائم رکھنا، نماز کو قائم رکھنا۔ نماز پڑھنا ہماری سمجھ میں آتا ہے، نماز قائم کرنا ہماری سمجھ میں آتا ہے، لیکن یہاں پر کہا گیا ہے کہ اے میرے بیٹے نماز قائم رکھنا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت لقمان بھی نماز پڑھتے تھے، ان کا بیٹا بھی نماز پڑھتا تھا، اسی لیے کہا اس چیز پہ مداومت ہونی چاہیے، یہ عمل کنٹینیو ہونا چاہیے، نماز قائم رکھنا۔ پڑھ رہے ہو نا، میں بھی پڑھ رہا ہوں، اس کو برقرار رکھنا، اس چیز کو برقرار رکھنا۔ ہماری اولاد کے لیے ہماری نصیحت نماز کا حکم دینا، نماز کو برقرار رکھنا، اور نماز کا حکم تب دے سکتا ہے والد جب خود وہ پڑھتا ہو۔ نماز کو قائم رکھنا۔ والدین اپنی اولاد کو اگر کوئی نصیحت کریں گے، جیسے حضرت لقمان نے کی ہے نصیحت اپنے بیٹے کو کہ اے میرے پیارے بچے نماز کو قائم رکھنا، یہ اتنے پیارے الفاظ تھے حضرت لقمان کی، اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن حکیم میں آخری کتاب میں اس کو درج کر دیا، ان الفاظ کی تائید کر دی، اور ہم سب کو بتا دیا کہ ہم نہ اب کوئی نبی ہے، نہ کوئی رسول ہے، نہ ہی کوئی اور ڈگری ہے کسی کے پاس، لیکن نیک انسان ہو سکتے ہیں، اور نیک انسان اپنے بچوں کو نیکی کی وصیت کرتا ہے، پیسے کا لالچی پیسے کی وصیت کرتا ہے، دنیا کا لالچی دنیا کی وصیت کرتا ہے۔ اگر والدین اور ہم اور آپ والد بن چکے ہیں، اگر ہم اب بھی اگر نصیحت کریں تو صرف دین کی نصیحت کریں۔ پہلی نصیحت ہمارا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، شرک سے پاک ہونا چاہیے ہمارا ایمان۔ دوسری نصیحت کوئی بھی نیکی چھوٹی نہیں ہوتی، اور تیسری نصیحت حضرت لقمان کے اپنے بیٹے کے لیے اور ہمارے اور آپ کے لیے، ہمارے بیٹوں کے لیے، اقم الصلاۃ، نماز کو برقرار رکھنا۔ غلامی، اپنے آپ کو بندہ محسوس کرنا بہت ضروری ہے۔ ہمارے اوپر کوئی پاور ہے جو ہم کو چلا رہی ہے، یہ احساس ہونا چاہیے۔ بندے ہر کیٹیگری کے ہوتے ہیں، امیر ہوتے ہیں، غریب ہوتے ہیں، فقیر ہوتے ہیں، بادشاہ ہوتے ہیں، ان سب کے ذہن و دماغ میں تصور ہونا چاہیے کہ ہم کسی کے غلام ہیں۔ ایک صدا آتی ہے مؤذن کی، اور امیر سے امیر، بادشاہ کا بادشاہ، حکومت والا، سلطنت والا، پوری دنیا پہ راج کرنے والا آ رہا ہے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سجدہ کر رہا ہے۔ یہ ہے اصل نماز، یہ ہے اصل عبادت، یہ ہے اصل بندگی، یہ ہے اصل غلامی۔ نماز کو برقرار رکھنا ہے، پانچوں وقت ہمارے اوپر، ہمارے دماغ میں یہ بات ہونی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہم کو شکرانے کے لیے بلا رہا ہے۔ یہ جو سانسیں اللہ رب العالمین دیتا ہے ہم کو، اس کا شکرانہ ہے، یہ ہماری ڈیوٹی ہے، یہ بندگی کا اظہار ہے، بندگی کا۔ اس کے بعد وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اب دیکھو بھلی باتوں کا، جو معروف چیزیں ہیں جن کو لوگ جانتے ہیں، معروف بنا عرف سے، عارفہ یعرف نے پہچاننا ہوتا ہے، عارف مانے پہچاننے والا، اسی سے بنا ہے معروف۔ نیکی وہ ہوتی ہے جو سب میں عام ہو، آپ چھپ کر کوئی نیکی کر رہے تو نیکی وہ ہوتی ہے جسے
کسی کو پانی پلانا، کسی کو کھانا کھلانا، کسی کو کپڑے پہنا دینا، کسی کو ٹھنڈ سے بچا دینا، کسی سے اچھی بات کر لینا، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو کسی بھی مذہب میں، کسی بھی دھرم میں نیکی ہی ہیں. سب جانتے ہیں کہ نیکی ہے یہ. جھوٹ نہ بولنا، کسی کو دھوکہ نہ دینا، یہ کیا ہے؟ نیکیاں ہیں. یہ معروف ہے، یہ سب جانتے ہیں. معروف مطلب جس کو سب لوگ جانتے ہوں. معروف باتوں کا حکم دینا ہے. یہ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں. ہم نصیحت کریں اگر اپنے بچوں کو، یا ہمارے والدین اپنے نصیحت کریں اپنے بچوں کو، تو یہ بھی نصیحت ہونی چاہیے کہ نیکی کا حکم دینا. ہر معروف چیز، ہر بھلی چیز میں تمہارا نام ہونا چاہیے، کام ہونا چاہیے، تم نظر آنے چاہیے وہاں پر. وَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ، اور ہر منکر سے تم کو باز رہنا ہے، ہر منکر سے تم کو دور رہنا ہے. اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی، من رأى منکم منکرن، تم میں سے کوئی بھی شخص، چھوٹا ہو یا بڑا، مرد ہو یا عورت، بادشاہ ہو یا غلام، کوئی بھی، من رأى منکم منکرن، جو تم میں سے کوئی ایک منکر کو بھی دیکھے، نکرہ کا استعمال ہوا، فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، تو اس کو چاہیے کہ انہیں ہاتھ سے روکے برائی کو. کوئی منکر چیز دیکھے اس کو ہاتھ سے روکے. کہیں جھگڑا ہو رہا ہے، دو بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں، کوئی اختلاف مچا رہے ہیں، وہاں ہاتھ سے جا کر کے فیصلہ کرو، دور کر دو سب کو. اپنی طاقت کا استعمال کرو. سب سے پہلے طاقت. اسلام جو ہے یہ مکمل دین ہے، اور اس پر لوگوں کے اعتراض کیسے ہیں؟ سب سے بڑی چیز ہے کہ ہم اسلام کو سمجھیں پہلے کہ اسلام ہے کیا چیز. سب سے آخری درجہ ہونا چاہیے کہ ہاتھ سے روکنا ہے، لیکن سب سے پہلا درجہ ہے کہ ہاتھ سے روکنا ہے تم کو. لوگوں کا اعتراض یہی تو ہے کہ اسلام کہتا ہے کہ پہلے ہی آپ پاور استعمال کر دیں، پہلی طاقت کا مظاہرہ کر دیں. لوگوں کا یہ اعتراض ہے، اور یہ اسلام کی خوبی ہے، کیونکہ منکر میں آپ کی طاقت کام آئے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی بھی تم میں سے منکر چیز دیکھے، کوئی بھی غلط کام دیکھے، اس کو اپنے ہاتھ سے روکے. اگر اس کی وہ طاقت نہیں رکھتا ہے، اس کے اندر پاور نہیں ہے، وہاں اس کا ہاتھ نہیں چل سکتا، فَبِلِسَانِهِ، تو وہ اپنی زبان سے اس کو روکے. کوئی منکر پھیلا رہا ہے، زبان سے آپ اس کو روکیے. اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو دل میں برا جانے. منکر کو منکر سمجھنا یہ بھی نیکی ہے. یہ نہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، ہوتا چلا آیا ہے، رسم و رواج ہے، شادی منگنی ہے، اور یہ دکھور ہے، یہ ہے، وہ ہے، جو کچھ بھی ہے، کیا ہے؟ ٹھیک ہے. یہ اگر ٹھیک ہے کہہ دیا آپ نے تو آپ کی نیکی ضائع ہوں گی. منکر کو منکر سمجھیں، شرک کو شرک، بدعت کو بدعت، اور رسم و رواج کو رسم و رواج کہیں، اور سنت کو سنت بتائیں، نیکی کو نیکی بتائیں، منکر کو منکر بتائیں. نہیں بتا پا رہے تو دل میں برا جانے کہ ہاں یہ ہو غلط رہا ہے، یہ چیز بھی غلط ہے، ہو بھی غلط رہی ہے، اور یہ غلط ہے بھی. یہ نہیں کہ ہمارے گھر میں ہوتا چلا آ رہا ہے، ہمارے والدین نہیں مان رہے ہیں دنیاوی معاملات میں، نکاح کے تعلق سے، طلاق کے تعلق سے، اور بہت سارے ایسے مسائل ہیں کاروبار کے تعلق سے، بینک کے حساب سے، سود کے حساب سے، بہت سارے ایسے معاملات ہیں کہ لوگ ایگری نہیں کرتے ہیں، لوگ مانتے نہیں ہیں، لیکن دل میں یہ بات ہونی چاہیے کہ ہاں یہ چیز بری ہے. اور دل میں جو بات ہے، یہ دل والی بات، اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ کمزور ایمان کی علامت ہے. یہ کمزور ایمان ہے اگر دل میں برا، بلکہ ہمارا ایمان تھوڑا زیادہ ہونا چاہیے، بلکہ زیادہ ہونا چاہیے، زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کو زبان سے روکیں، نہ ہو سکے تو ہم اس کو ہاتھ سے روکیں. تو منکر سے دور رکھنا ہے بچوں کو بھی اپنے. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کی، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور جو کچھ بھی تیرے اوپر مصیبت، پریشانی، دکھ، تکلیف، الم، بیماریاں، حالات، الجھنیں، پریشانیاں، یہ تمام چیزیں تم پر آئیں گی، لازمی طور پہ آئیں گی، دنیا میں رہتے بستے ہو، تو اس پہ صبر کرنا. نماز کو قائم رکھنا، اس میں شیطان بہکائے گا.
معروف چیزوں کا حکم دینا، اس میں معاشرے کے لوگ کہیں گے یہ دیکھیے بڑے پارسا ہیں، کل تک یہ کرتے تھے آج نیکی کا حکم دے رہے ہیں، ایسے تانے سہنے کو پڑیں گے آپ کو۔ منکر کو آپ روکیں گے، وہاں بھی آپ کی کھلی اڑائی جائے گی یا آپ کو پریشانی ڈالی جائے گی۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا صَبَرَ، ان تمام چیزوں پر آپ کو صبر کرنا ہے۔ کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے تو اس پہ ہم کو کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ اور یہ جو آخری نصیحت، بلکہ اس کے بعد بھی 2 نصیحتیں ہیں، یہ جو نصیحت ہو رہی ہے حضرت لقمان کے اپنے بیٹے کو، یہی اصل اسلام ہے، یہی اصل اسلام ہے۔ عقیدہ صحیح ہے، عبادات صحیح ہیں، آپ کو نیکی، یہی سورہ عصر کہتی ہے ہم کو، یہی سورۃ العصر بھی ہم کو بتاتی ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، 20 بار اس پہ بیان ہو چکے ہیں۔ یہی اسلام ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تم بہترین لوگ ہو، تمہارا نام بہترین گروہ میں آتا ہے، لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو۔ اخرجت للناس، لوگوں کے لیے آپ کو پیدا کیا گیا ہے۔ تأمرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم دو گے، وتنہون عن المنکر، اور تم برائی سے روکو گے لوگوں کو۔ یہ اللہ رب العالمین نے کہا تم بہترین ہو اگر یہ کام کرتے ہو تو۔ اسی کی نصیحت کر رہے ہیں حضرت لقمان اپنے بیٹے کو۔ سورہ آل عمران میں 104 نمبر کی آیت میں اللہ رب العالمین نے ایک اور مرتبہ کہا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ تم میں ایک جماعت، ایک گروہ، کچھ لوگ ہونے چاہیے جو نیکی کا حکم دیں، برائی سے روکیں، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو کامیابی کی نصیحت کر رہے ہیں حضرت لقمان اپنے بیٹے کو۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا صَبَرَ، اسلام پہ چلنا اتنا بھی آسان نہیں ہے، یہ رسم و رواج کو، شرک و بدعات کو توڑنا اتنا بھی آسان نہیں ہے۔ دنیا والوں سے آپ کو پریشانی، مصیبت، دکھ، تکلیف یہ سب ملیں گی، اس پہ کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ ذالک من عزم الامور، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، صبر کرنا، تمام مصیبتوں پر صبر کرنا یہ بڑی بات ہے۔ جو صبر کر لے گیا اس کے لیے اللہ رب العالمین نے بشارتیں دی ہیں، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ فبشر الصابرین، بشارت دے دیجئے صبر کرنے والوں کے لیے۔ کس چیز میں صبر؟ اسلام پر چل کر کے جو تکلیفیں اور مصیبتیں ملیں گی ان چیزوں پہ اگر ہم صبر کریں گے تو اللہ رب العالمین ہم کو اس کا اجر دے گا اور بشارت دے گا اور جنت میں جگہ دے گا انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان تمام نصیحتوں پر ہم کو سب سے پہلے عمل پیرا کرے، آمین۔ اے اللہ جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہیں پریشانی کو دور کر دے، آمین۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو دور کر دے، آمین۔ اے اللہ جو مقروض ہیں، جو قرض میں ڈوبے ہوئے بھائی ہیں، ان کی قرض کی ادائیگی کو سبیل پیدا کر دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔